بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو قبول کیا کرو پکار اللہ کی، للرسولی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا دعاکم جب تمہیں پکارے، لما یحییکم ایسی چیز کی طرف، اذا دعاکم جب تمہیں دعوت دیں، لما یحییکم ایسی چیز کی طرف جو جس میں تمہارے لیے حیات ہو، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ کہ بے شک اللہ حائل ہوتا ہے بین المرء مرد آدمی کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جی دیکھیے گا، پیچھے ہماری آیات جو چل رہی تھیں وہ یہ تھی کہ کفار کے حوالے سے اللہ رب العزت فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ بے شک وہ ایسے ہیں کہ اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھ لیتا تو اللہ ان کو ضرور بات ضرور سنوا دیتا، ٹھیک ہے، خیر کا سننا، ایسا سننا کہ جس میں عمل بھی آ جائے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس حالت میں ان کو سنوا دیا جاتا تو پھر وہ یقیناً اعراض ہی کرتے اور وہ روح گردانی ہی کرتے، کبھی بھی اس پہ عمل نہ کرتے۔ اب اگلا حکم ایمان والوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں اذا دعاکم تمہیں دعوت دیں تو دعوت کو قبول کرو، لما ایسی چیز کی طرف یحییکم جس میں تمہارے لیے حیات ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بعض علماء نے احکام شریعت مراد لی ہیں کہ جتنے بھی احکام ہیں وہ جو ان کا اصل جو ہے وہ ایک قسم کی زندگی ہی کی طرف لے کے آنا ہے، کہ اصل حیات بھی روحانی حیات ہی ہوتی ہے۔ جب آدمی کا کہتے ہیں کیا لطف زندگی کا، جب دل ہی بجھ گیا ہو، ٹھیک ہے، جب دل ہی اندر سے مردہ ہو، ٹھیک ہے، دل ہی کے، اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ اندر جب دل ہی مردہ ہے، دل ہی غافل ہے، دل ہی اللہ اور اس کی ذات سے بالکل ناآشنا ہے، تو ایسے دل کا کیا فائدہ پھر؟ گویا کہ یہ تو چلتی پھرتی ایک لاش ہے، چلتی پھرتی ایک لاش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بالکل کلیئر کر دیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے ایسی چیز کی طرف کہ جس میں تمہارے لیے حیات ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو قبول کیا کرو۔ اس سے مراد میں نے عرض کیا بعض علماء نے اس کا مراد احکام شریعت لیا ہے، اور بعض علماء نے اس سے مراد جہاد لیا ہے، کہ جہاد ہی سے بقا ہے، مسلمانوں کی بقا جو ہے وہ کس سے؟ جہاد سے ہے۔ جہاد کو ترک کریں گے تو وہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہو رہا ہے۔ کشمیر کے اندر دیکھ لیں ہماری عزتوں کو کیسے نیلام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح برما، افغانستان میں تو چلیں کچھ شیر اٹھے، انہوں نے کچھ نہ کچھ معاملات کر لیے، عراق میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، اب یہ سارے فلسطین میں دیکھیں، ہمارے ساتھ ہی پڑوس انڈیا میں دیکھیں، حجاب پر پابندیاں، یہ سارے معاملات، وجہ کیا ہے کہ مسلمان اپنی اصل سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے یہاں سے، اور کیونکہ تذکرہ بھی پیچھے جہاد کا ہی ہو رہا تھا، غزوہ بدر کا ہی تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی علماء نے وہ رائے بھی لی ہے کہ لما یحییکم ایسی چیز کہ جس میں تمہارے لیے حیات ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور بعض علماء نے اس سے مراد شریعت کے احکامات لیے ہیں کہ شریعت کا ہر حکم جو ہے وہ پہلے زندگی بناتا ہے پھر آخرت بناتا ہے، اور اصل زندگی اور اصل حیات بھی وہی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں ہو، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آگے ہوگی۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ کہ بے شک اللہ حائل ہوتا ہے بندے کے دل اور اس بندے کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک اسی کی طرف لوٹائے جانے ہیں، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اب دنیا کے اندر ایک آدمی کسی پر قابض ہو جائے، اور ایسا قابض ہو جائے کہ اس کو بالکل اپنے دسترس میں کر لے، ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ تو کر سکتا ہے لیکن اس کے دل کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا۔ دل ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی، بسا اوقات کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی جاب، کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے، وہ دل سے اس کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے کسی مجبوری کے تحت۔ اب جو اس کے
افسرز ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے جو جاب کے اونر وغیرہ ہیں، اس کے باس ہیں، اب وہ اس بندے پہ تو سیلری کی وجہ سے قبضہ کر لیتے ہیں، اس کی ذات پہ تو قبضہ کر لیتے ہیں کہ اس کو اپنے ماتحت بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے دل پہ قبضہ نہیں کر سکتے کہ دل کے اندر وہ چاہیں عزت بار لیں، نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دل کے اندر اگر اس کی نفرت ہے تو وہ نفرت ہی رہے گی، اس کو کبھی بھی محبت یا عزت میں تبدیل وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ رب نے فرما دیا وَاعْلَمُوا جان رکھو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، کہ بندہ جب کوئی خیر کا کام کرتا ہے، دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی اور منشا بھی اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس میں بھی اللہ کی مشیت ضرور لازم شامل ہوتی ہے، اس کے ارادے کی وجہ سے۔ اس نے ارادہ کیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی۔ تو اسی طرح خیر کے کام کا بھی ہمیں ارادہ مضبوط کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہی ارادہ ہوتی ہے، جب ارادہ ہوتا ہے اس کے بعد آگے سارے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً ایسے عذاب سے یا ایسے فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ جو ہرگز ہرگز نہیں پہنچے گی، الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، مِنْكُمْ تم میں سے، خاصَّةً خاص، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ تم صرف اپنے حد تک ہی رہو، ٹھیک ہے بھائی، میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بس بات ختم، مجھے تو قرآن بھی آتا ہے، مجھے تفسیر بھی آتی ہے، میں ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس کے سارے احکامات بھی پتہ چل رہے ہیں، میں خود بھی عمل کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے کلیئر کر دیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ ڈرو ایسے فتنے سے، ایسے اللہ کے عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں پر ہی نازل نہیں ہوگا، خاص کر ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کے اندر 90 آدمی گناہ گار ہوں اور 10 دیندار ہوں، اور وہ دیندار اپنے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے اعمال ٹھیک کر رہے ہیں، عذاب آئے گا تو 90 پہ آئے گا، ہم تو بچ جائیں گے۔ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی طرف سے دنیا میں عذاب آئے گا، اس میں نیک بھی رگڑے جائیں گے اور بد بھی رگڑے جائیں گے، پھر اس میں سارے شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ خاص ظالموں پر وہ عذاب نہیں آئے گا، دنیا میں تو سب کے لیے برابر ہو جائے گا، لیکن آخرت میں اعمال کے بقدر، جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اللہ اس کو نواز دے گا، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کے اندر جو معاملات آتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا کسی علاقے میں کوئی اللہ کی طرف سے آفت آ گئی، کوئی معاملہ آ گیا، اب وہ کیا ہے، کچھ کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بن جائے گا اور کچھ کے لیے آزمائش بن جائے گی۔ عذاب کن کے لیے بنے گا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، عذاب ان کے لیے بنے گا جو اللہ سے دور ہیں، ٹھیک ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اور اللہ سے دور ہو گئے، ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ اور جو اللہ کے آلریڈی قریب ہیں اور اس واقعے یا اس پریشانی یا اس تکلیف کے بعد اور زیادہ قریب ہو گئے، ان کے لیے یہ عذاب نہیں بلکہ کیا ہے، آزمائش ہے۔ لیکن دنیا میں سارے اس کے اندر مبتلا ہوں گے، دنیا میں اس کے اندر سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، آ جائیں گے۔ ایسے نہیں کہ نیکوکار مطمئن ہو کے بیٹھے رہیں، بس بات ختم، بھائی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی، ہمیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عذاب آئے گا تو ان گناہ گاروں پہ آئے گا، ہم تو سائڈ پہ بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً ایسے فتنہ سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا جو نہیں پہنچے گا خاص ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، مِنْكُمْ تم میں سے، خاصَةً، ٹھیک ہے، کہ صرف انہی تک نہیں پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، وہ سخت عذاب والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم کیا تھے، تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم، پس پھر ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وایدکم، اور پھر تمہاری تائید کی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا تمہیں طاقت بخشی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم کیا کرو، شکر ادا کرو۔ اب اس آیت میں اللہ رب کیا فرما رہے ہیں، اس آیت میں گویا کہ اللہ رب العزت مدینہ والوں کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو وہ بات یاد کروانے ہیں کہ یاد کرو جب تم مکہ میں، وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل، مکہ میں تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون، اور کمزور تھے، تم وہاں پہ کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تم کھلے عام اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے،
मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, बहुत ही कमज़ोर थे, डरे डरे सहमे सहमे, घरों के अंदर छुप के कुरान पढ़ रहे हैं, घरों के अंदर छुप के नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तखाफूना, और तुम डरते थे, ऐ यतखत्तफकुमुन्नासु, कि लोग तुम्हें उचक ना लें। फ़आवाकुम, बस हमने तुम्हें क्या दिया, ठिकाना दिया। यतखत्तफ किसे कहते हैं? यतखत्तफकुमुन्नासु, आपने देखा होगा शायद, कभी तजर्बा हो कि चील या बाज या इस किस्म के जो जानवर हैं वो अपने शिकार पे कैसे झपटते हैं। ठीक है, अब शहरों में यहाँ पे तो चील ही होती है, वो अक्सर नज़र भी आती है। आपने कहीं गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, ठीक है, या समटाइम जब उसने अपनी नेस्टिंग करनी होती है, घोंसला बनाना होता है, तो वो तिनके वगैरह भी उठाती है चील, और बड़ी स्पीड से आती है और एकदम उचक के ले जाती है। ये इसका तर्जमा है, तखाफूना ऐन यतखत्तफकुमुन्नासु, तुम इस खौफ में मुब्तला होते थे कि लोग तुम्हें उचक लेंगे। जैसे चील वो मुर्गी का चूज़ा उठा के उचक लेती है चूज़ों के अंदर से, ठीक है, ऐसे। फ़आवाकुम, बस हमने तुम्हें ठिकाना दिया। क्या मतलब? मदीना के अंदर, मक्का के अंदर तुम बड़े कमज़ोर थे, ठीक है, थोड़े से थे, और तुम हर वक्त डरते रहते थे कि किस वक्त तुम्हें उचक लिया जाएगा। फ़आवाकुम, फिर हमने तुम्हें क्या किया, ठिकाना दिया। वअय्यदकुम बिनस्रिही, और अपनी मदद से तुम्हारी तायीद की। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून, और तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया, पाकीज़ा रिज़्क़, लअल्लकुम तशकुरून, कि शायद कि तुम क्या करो, शुक्रगुजार बन जाओ और शुक्रगुजारी करो। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक? तो मेरे ख्याल में आज शुरका भी काफ़ी कम हैं और इंटरनेट का भी मसला है। तो आज के सबक को इंशाल्लाह यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे चलाएंगे ताकि किसी का नुकसान भी ना हो। लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि सबक भी हो, सबक को किसी तरह से मिस ना किया जाए। मुझे थोड़ी देर तो लग गई उसको कनेक्ट करते हुए, थोड़ा सा मसला बना था, बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और सबक भी इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। और साथ ही जिन्होंने सुन लिया तो उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आसानी और आफियत वाला मामला फरमा दिया। ठीक है, आज का सबक यहाँ तक ही है, इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे चलाएँगे।